قائد اعظم کی دستاویزات ان کی کثیر الجہتی شخصیت کے لیے معلومات کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ یہ دستاویزات ان کے مخالفین اور عقیدت مندوں کی طرف سے تراشے گئے افسانوں کو بے نقاب کرتی ہیں اور ان کی حقیقی شخصیت کو جیسے وہ تھے ویسا ہی پیش کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تحریک پاکستان اور قائد اعظم سے متعلق تاریخی دستاویزات اور کاغذات کے جو بڑے ذخائر منظر عام پر آئے ان میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن پیپرز، ٹرانسفر آف پاور والیومز، ویول جرنل، قائد اعظم پیپرز، شمس الحسن کلیکشن، آل انڈیا مسلم لیگ ریکارڈ، نشتر کلیکشن، سلیکٹڈ ورکس آف گاندھی، نہرو پیپرز، پٹیل کرسپونڈنس، راجندر پرساد کرسپونڈنس، سپرو پیپرز، سلیکٹڈ ورکس آف ایم این رائے، جناح اصفہانی کرسپونڈنس، سر یامین خان کلیکشن، میاں عبدالعزیز کلیکشن اور سر عبداللہ ہارون کلیکشن وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان ذخائر کے منظر عام پر آنے کے بعد تحریک پاکستان اور قائد اعظم کی حیات و خدمات کے نہ صرف متعدد گوشے اجاگر ہوئے ہیں بلکہ ان کی تشریح کی مزید گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ قائد اعظم کے کاغذات کو 5 وسیع زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ذاتی دستاویزات، دوسرا سیاسی دستاویزات، تیسرا شائع شدہ مواد، چوتھا تصاویر اور پانچواں نقشہ جات اور خاکے۔ ذاتی کاغذات جائیداد، شیئرز میں سرمایہ کاری، بینک اور دیگر اکاؤنٹس، رسیدیں، واؤچرز اور گھر سے متعلق متفرق فہرستیں، ٹور پروگرامز، سماجی سرگرمیاں اور مصروفیات، سالگرہ کی مبارکباد، خاندان کے افراد اور خاندان کے دوستوں کے ساتھ خط و کتابت اور طبی رپورٹس سے متعلق ہیں۔ سیاسی کاغذات جو کہ اس مجموعے کا بڑا حصہ ہیں، ہندوستانی اور غیر ملکی رہنماؤں، حکومتی عہدیداروں، پارٹی کارکنوں، طلباء کے ساتھ خط و کتابت کے ساتھ ساتھ رپورٹس اور یادداشتوں، تقاریر، بیانات اور انٹرویوز پر مشتمل ہیں۔ یہ دستاویزات مختلف النوع مضامین اور واقعات کا وسیع پیمانے پر احاطہ کرتی ہیں، جن میں آل انڈیا مسلم لیگ اور اس کی صوبائی شاخیں، انڈین نیشنل کانگریس، ہوم رول لیگ، ہندو مسلم تعلقات، خلافت تحریک، قانون ساز اسمبلی کے معاملات شامل ہیں، نیز آئینی مسائل جیسے کہ حکومت ہند کے مختلف ایکٹ، صوبائی خود مختاری اور اقتدار کی منتقلی جس کی بنیاد پر ہندوستان کی تقسیم ہوئی، فلسطین کا مسئلہ اور انڈونیشیا کی آزادی کے سوال جیسے بیرونی مسائل بھی ان سیاسی کاغذات میں شامل ہیں۔ واضح رہے کہ قیام پاکستان سے قبل کی ہماری تاریخ کے اہم ترین ماخذ آل انڈیا مسلم لیگ ریکارڈ، شمس الحسن کلیکشن، رضوان کلیکشنز اور قائد اعظم پیپرز، نیز کچھ دوسرے پرائیویٹ کلیکشنز ہیں۔ یہ کلیکشنز کئی جلدوں پر مشتمل ہیں۔ مثلاً آل انڈیا مسلم لیگ ریکارڈ، جسے آرکائیوز آف فریڈم موومنٹ کا نام دیا گیا،
624 جلدوں پر مشتمل ہے۔ شمس الحسن کلیکشن کی 72 جلدیں ہیں اور قائد اعظم پیپرز کی 1365 جلدیں مرتب کی جا چکی ہیں۔ قائد اعظم کی سیاسی، انتظامی، سفارتی اور سماجی زندگی کا احاطہ کرتی دستاویزات کو نہ صرف قائد اعظم پیپرز اور مسلم لیگ ریکارڈز بلکہ مختلف دیگر ذرائع سے حاصل کر کے ان دستاویزات کو جناح پیپرز کے نام سے مختلف ادوار میں تقسیم کر کے الگ الگ سیریز میں مرتب کرنے کے بعد انہیں شائع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اب تک انگریزی میں 18 جلدیں اور اردو میں ترجمہ شدہ 10 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ ایک جلد فارسی زبان میں بھی مرتب ہو چکی ہے۔ جناح پیپرز کی اب تک شائع ہونے والی انگریزی کی 18 جلدوں میں سے پہلی سے 9ویں جلد جناح پیپرز کی پہلی سیریز پر مشتمل ہے۔ 20 فروری سے 14 اگست 1947 کے عرصے پر محیط پہلی 4 جلدوں کا تعلق بڑی حد تک سبکدوش ہونے والے برطانوی راج کے نمائندوں کے ساتھ قائد اعظم کی حتمی بات چیت سے ہے۔ 5ویں سے 7ویں جلد گورنر جنرل آف پاکستان کے طور پر قائد اعظم کے مختصر دور کا احاطہ کرتی ہیں۔ 8ویں اور 9ویں جلدیں ہندوستانی ریاستوں کے مستقبل کے مسائل سے متعلق ہیں۔ شروع کی ان 9 جلدوں میں سے پہلی جلد کا پیش لفظ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 16 صفحات پر پھیلے اس پیش لفظ میں قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ سے متعلق دستاویزات کے بارے میں جناح پیپرز کے ایڈیٹر ان چیف ڈاکٹر زوار حسین زیدی نے تفصیل کے ساتھ ان دستاویزات کے بارے میں حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ ان کی تلاش، ان کا حصول، ان دستاویزات کی مرمت، ان کی ترتیب، مختلف حکومتی اداروں اور شخصیات کے ساتھ نبرد آزمائی، کئی طرح کی مشکلات اور بالآخر قائد اعظم پیپرز ونگ کے قیام تک کی ہوش روبہ داستان پر مشتمل یہ پیش لفظ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ دسویں جلد سے شروع ہونے والی دوسری سیریز کا تعلق بنیادی طور پر وائسرائے ویول کے اکتوبر 1943 سے جولائی 1944 کے دوران مسلم لیگ سمیت ہندوستانی سیاسی جماعتوں کی قیادت کے ساتھ جاری بات چیت سے ہے۔ 11ویں جلد بنیادی طور پر اگست 1944 سے جولائی 1945 کے دوران ہونے والے جناح گاندھی مذاکرات کے ساتھ ساتھ شملہ کانفرنس سے متعلق ہے۔ 12ویں جلد میں مسلم لیگ کی آزاد ریاست کے لیے جدوجہد کی تصویر کشی کی گئی ہے، جس نے اگست 1945 سے مارچ 1946 کے عرصے میں زور پکڑا۔ لیگ نے اپنی انتخابی فتح کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کی واحد نمائندہ تنظیم ہونے کے اپنے دعوے کا جواز پیش کیا۔
یکم اپریل 1946 سے 31 جولائی 1946 پر محیط 13ویں جلد، جس کا سب ٹائٹل کیبنٹ مشنز پاورلیس فار شیپنگ انڈیاز فیوچر ہے، 257 بنیادی دستاویزات پر مشتمل ہے، جس میں 2 مکمل ضمیمیں ہیں، ایک کیبنٹ مشن کے ساتھ مسلم لیگ کی گفت و شنید پر اور دوسری ان دستاویزات پر مشتمل ہے جو قائد اعظم کے اخباری بیانات اور تقاریر کا احاطہ کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ دستاویزات شروع کی جلدوں میں ہونی چاہیے تھیں، تاہم تاخیر سے دریافت ہونے کے باعث انہیں اس جلد میں شامل کیا گیا ہے۔ جناح پیپرز کی 14ویں جلد، جس کا سب ٹائٹل ہے لیگ کانگریس ڈیڈ لاک، 1 اگست 1946 سے 19 فروری 1947 تک کے عرصے پر محیط ہے۔ یہ دوسری سیریز کا 5واں اور آخری حصہ ہے۔ اس جلد میں لیگ کی جانب سے عبوری حکومت میں مناسب اور منصفانہ نمائندگی کے حصول کے لیے قائد کی مسلسل جدوجہد کے ساتھ ساتھ کانگریس و برطانوی حکومت کی بیجا مخالفت کے باوجود بر صغیر میں ایک مسلم قومی ریاست کے مقصد کو ثابت قدمی سے آگے بڑھانے کی تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے۔ جناح پیپرز کی 15ویں جلد، جس کا سب ٹائٹل پاکستان دا گول ڈیفائنڈ ہے، 1 جنوری سے 31 اگست 1940 تک کے عرصے پر محیط ہے اور یہ تیسری سیریز کی پہلی جلد ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی شمولیت کے بعد حکومت برطانیہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کی حمایت حاصل کرنے کی خواہش مند تھی۔ کانگریس نے اپنی حمایت جنگ کے اختتام پر آزادی کے اعلان سے مشروط کی، جس پر برطانوی حکومت راضی نہیں تھی۔ کانگریس نے احتجاجاً صوبوں میں حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی، جہاں انہوں نے 1937 میں وزارتیں بنائی تھیں۔ قائد اعظم نے تعاون کے لیے کمال مہارت سے ہندوستان میں علیحدہ مسلم مملکت کے مطالبے کو پیش کیا، جو مارچ 1940 میں قرارداد لاہور کی صورت سامنے آیا۔ 15ویں جلد ان تمام واقعات کا احاطہ کرتی ہے۔ جناح پیپرز کی 16ویں جلد، جس کا سب ٹائٹل مسلم لیگ اسٹرائیونگ فار کنسالیڈیشن ہے، ستمبر 1940 سے جولائی 1941 تک کے عرصے پر محیط ہے اور یہ تیسری سیریز کی دوسری جلد ہے۔ اس میں شامل دستاویزات ہندوستان میں مرکزی دھارے کی سیاست کے ارتقاء اور اس دور کے متعلقہ مسائل کی عکاسی کرتی ہیں۔ محترم قارئین، اب تک ہم نے جناح پیپرز کے انگریزی ایڈیشنز کی 16 جلدوں کے بارے میں بات کی ہے۔ 17ویں جلد، جو تیسری سیریز کی تیسری جلد ہے، اس کی جانب بڑھتے ہوئے ایک سانحہ پیش آتا ہے اور قائد اعظم پیپرز و دیگر تاریخی دستاویزات کو تلاش کر کے محفوظ بنانے، ترتیب دینے اور شائع کرنے کا اہتمام کرنے والی ٹیم کے روح رواں قائد پیپرز ونگ کے سربراہ ڈاکٹر زوار حسین زیدی، جو 1960 کی دہائی سے مختلف حیثیتوں میں ان دستاویزات پر کام کرتے رہے، وہ 81 برس کی عمر میں 31 مارچ 2009 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کے سانحہ ارتحال کے بعد یہ ذمہ داری محمد اکرم شہیدی نے سنبھالی
ڈاکٹر زوار حسین زیدی کی خدمات کے اعتراف میں 17ویں اور 18ویں جلد کو ان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ جناح پیپرز کی 17ویں جلد، جس کا سب ٹائٹل جناح کال فار یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن ہے، اگست 1941 سے مارچ 1942 تک کے عرصے پر محیط ہے۔ یہ آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت میں ایک خود مختار مسلم ریاست کے لیے جدوجہد کا بہت اہم مرحلہ تھا۔ اس دور میں برطانوی حکومت نے اپنی ڈیفنس کونسل کو توسیع دی، جس میں مسلم لیگ کی پالیسی کے برعکس اس کے کچھ قائدین نے شمولیت اختیار کر لی تھی۔ مسلم لیگ نے ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف ایکشن لیا۔ حالات میں تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیوں کے پیش نظر برطانوی حکومت نے سر اسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں ایک اعلیٰ اختیاراتی وفد کو ہندوستان بھیجا تاکہ انڈیا کے آئینی مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے۔ 17ویں جلد میں ان تمام واقعات سے متعلق دستاویزات شامل کی گئی ہیں۔ نیز غیر جماعتی رہنماؤں کی کانفرنس، لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی جانب سے علامہ مشرقی کی رہائی کے لیے وائسرائے سے سفارش اور لیگ کے پہلے ترجمان کی حیثیت سے دہلی سے انگریزی اخبار ہفت روزہ ڈان کا آغاز بھی اس جلد کے اہم موضوعات ہیں۔ جناح پیپرز کا 18واں ایڈیشن، جو تیسری سیریز کی چوتھی جلد ہے، اس کا سب ٹائٹل پاکستان دی اونلی وے ہے۔ یہ اپریل سے ستمبر 1942 کے عرصے پر محیط ہے۔ وہ پاکستان کے حصول کی طرف مسلم لیگ کی پیش رفت کا ایک اہم مرحلہ تھا۔ اس وقت کی دو اہم پیش رفت: برطانیہ کی جانب سے پہلی بار اصول پاکستان کو تسلیم کیا جانا، اور مایوس کن کانگریس کی بغاوت، جسے خوشامدانہ انداز میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کہا جاتا ہے، پر محیط دستاویزات اس جلد کا حصہ ہیں۔ اس جلد میں اختلاف کرنے والے مسلم رہنماؤں کو اوقات میں رکھنے کی لیگ کی کوششوں اور جنگ کے دنوں کی عارضی حکومت میں مساوی شرائط پر حصہ لینے کے لیے قائد اعظم کی سفارتکاری کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔